ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، آج تک تم نے جن لوگوں کی روحیں قبض کی ہیں ان میں سے تجھے کسی پر رحم بھی آیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مالک و مولا، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر 2 جانیں ایسی ہیں جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا صدمہ اور رنج ہوا، اگرچہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ۔ پھر انہوں نے واقعہ بتایا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک کشتی میں بیٹھے کچھ لوگ ایک دریا پار کر رہے تھے، ناگہاں کشتی پانی کی طوفانی لہروں میں آ کر غرق ہو گئی۔ اسی کشتی میں ایک عورت بھی اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ جب کشتی تباہ ہو گئی تو عورت اپنے بچے کو سنبھالے ہوئے کسی طرح ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ دریا میں پانی کا طوفان زوروں پر تھا اور بیچ دریا کے تختہ پانی کی سطح پر بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار پانی کے بہاؤ کی سمت بہتے چلے جا رہے تھے۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے مالک و مولا، اچانک تیرا حکم ہوا کہ ماں کی جان کو قبض کر لیا جائے اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے اور بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ پانی کی لہروں کے رحم و کرم پر ہے جو کبھی بھی کسی خطرناک لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ کیسا بے بسی کا مقام تھا کہ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے اور نہ کسی نگران کا بندوبست ہے۔ پانی کی سطح پر بہتے بہتے یہ تختہ ایک بستی کی حدود میں داخل ہوا۔ دریا کے کنارے کچھ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک ایک کی نظر اس بچے پر پڑی تو وہ لوگ دریا میں کود گئے اور اس تختے کو کنارے پر کھینچ لائے۔ یہ ماجرا دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یارو مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ بچے کو لے کر بستی میں آئے اور پھر اسے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ اتفاق سے وہ سردار بے اولاد تھا۔ اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر سردار کا دل پیس گیا۔ اس نے بچے کو اپنا بنا کر اسے اپنی نگرانی میں لے لیا۔ یہ بچہ جب 8-9 سال کی عمر کا ہو گیا تو ایک دن اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا۔ بادشاہ کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر اور اس کے کارندوں کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچے کی خاطر سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ نہ ڈر بے باک سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سفر کے دوران کہیں سے سرمے کی ایک عجیب و غریب ڈبیا مل گئی تھی۔ اتفاق سے اس سپاہی کی نظر کمزور تھی اور اس کو ایسے سرمے کی بہت ضرورت تھی جو آنکھوں میں ڈالنے سے بینائی کو بہتر بنا دے، لہٰذا اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا، لیکن آنکھوں میں لگانے سے کہیں اس کی بچی کجی بنائی بھی نہ جاتی رہے۔ اس نے یہ سرما پہلے کسی اور پر آزمانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ جب یہ خیال اس سپاہی کے ذہن میں آیا تو قریب ہی وہ یتیم بچہ کھڑا تھا۔ سپاہی نے سرمے کی جانچ کے لیے جو ہی سلائی بچے کی آنکھوں میں پھیری تو اسے زمین کی تہہ میں موجود چیز بھی نظر آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ مکار تھا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں شدید تکلیف پیدا ہو گئی۔ بچے کی چیخو پکار سن کر سپاہی نے سرمے کی ڈبیا پھینکی اور چلتا بنا۔ شاہی قافلہ گزر جانے پر بچہ سرمے کی ڈبیا اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی سردار کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا، ہمارے پاس آدمیوں اور گدھوں کی کمی نہیں، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں کہیں خزانہ پاؤ تم ہمیں بتا دینا، ہم وہ خزانہ نکال لیں گے۔ جہاں پر بھی خزانہ ہوتا وہ بچہ ان کو بتا دیتا۔ اسی طرح وہ خزانہ نکالتے گئے۔ بچہ جوان ہوا تو اس نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔
ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو چکی تھی، اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے اور اپنی طاقت میں روز بروز اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے قریب و جوار کے تمام سرداروں کو زیر کیا اور خود سردار بن بیٹھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس قدر مضبوط اور طاقتور ہو گیا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بادشاہ کو شداد اور اس کی قوم کو قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قوم عاد موجود یمن اور عمان کے علاقے میں کوئی 8,500 سال قبل پہلے آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مال و اولاد، ہری بڑی کھیتیوں اور طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن اپنے بادشاہ کی طرح رایا بھی اللہ تعالیٰ کی سرکش تھی۔ اس کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، مگر وہ لوگ بغاوت و سرکشی میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ انہوں نے راہ ہدایت پر چلنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام شداد کو اکثر توحید کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ ایک دن شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف بیان کرنے کے لیے کہا۔ شداد جب جنت کا نقشہ اور اس کی نعمتوں کے حوال کے بارے میں سن چکا تو بدبخت کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، نعوذ باللہ، ایسی جنت میں بھی بنا سکتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی جنت کی ضرورت نہیں، اللہ معافی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنی سلطنت کے نامی گرامی ممار اکٹھے کیے اور ارم کے مقام پر جنت ارضی کی تعمیر شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے ایک مضبوط فصیل کی تعمیر کا کام شروع کیا، پھر اس نے اس کے اندر شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول لگوا دیے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون کھڑے کیے گئے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں تعمیر کی گئی۔ شداد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس جنت میں اس وقت قدم رکھے گا جب یہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب معیاروں نے اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی تو اس نے ایک عالی شان لشکر تیار کیا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی تیار کردہ جنت کے نظارے کے لیے وہ نکل کھڑا ہوا۔ ادھر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ شداد کو اپنی خود ساختہ جنت دکھانا نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور شداد کو بھی یہ وعید سنائی۔ شداد نے 3 شرائط پوری کرنے کے لیے کہا، اگر میری جان تمہارے خدا کے حکم سے قبض ہونی ہے تو مجھے موت اس وقت آئے جب میں نہ اپنی جنت کے اندر ہوں اور نہ ہی باہر ہوں۔ مجھے موت اس وقت آئے جب میں نہ زمین پر ہوں نہ آسمان پر۔ فرشتہ میری جان اس وقت قبض کرے جب نہ دن ہو اور نہ رات ہو۔ شداد جب اپنی تیار کردہ جنت کے پاس پہنچا تو سورج آدھا اندر تھا اور آدھا باہر تھا۔ ابھی اس کے گھوڑے کا اگلا پاؤں خود ساختہ جنت کے اندر تھے اور پچھلے پاؤں باہر کے۔ شداد نے اپنی جنت کو دیکھنے کی خوشی میں بے خود ہو کر گھوڑے پر سے چھلانگ لگا دی۔ اب نہ تو یہ زمین پر تھا نہ آسمان پر کہ فرشتہ اجل آن حاضر ہوا۔ شداد کی تینوں باتیں پوری ہو گئی اور فرشتے نے اس کی جان قبض کر لی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دونوں بار اگر کسی پر ترس آیا تو وہ شداد تھا۔ ایک بار جب وہ یتیم ہو کر دریا کی موجوں کے رحم و کرم پر تھا اور دوسری بار جب اس نے اتنے جتن کر کے اپنے لیے جنت بنوائی مگر موت نے اسے اس کو دیکھنے کی مہلت بھی نہ دی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں
قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔